اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب چینل بہروز آفیشیل میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کی ہماری جو کلاس ہے وہ سیکنڈ کلاس ہے انٹیلیجنس، وربل انٹیلیجنس کی، پاکستان ایئر فورس کی ایئر مین ایرو ٹریڈ کی تیاری کے لیے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے ضائع کیے بغیر کسی بھی وداؤٹ کورس جو ہے ہم بات کیے بغیر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی جو ہماری ویڈیوز کے اندر ہم پارٹ 2 یعنی کہ 21 نمبر کوسچن سے سٹارٹ کریں گے۔ کل ہم نے جیسا کہ 20 کوسچن سٹارٹ کیے تھے حل، اور ہم نے چینل اپنے گروپ میں پی ڈی ایف فائل بھی دوستوں کو جو ہے فراہم کر دی تھی۔ آج کے جو ہمارے کوسچن ہے وہ تھوڑے جو ہے سمپل سے کوسچن ہے، تو اس میں زیادہ ہمارا ٹائم نہیں ہوگا، ہم اس کو جلدی سے سالو کر لیں گے تاکہ آپ کو ایک کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ فرسٹ کوسچن ہے 21 پہ، واٹ ول کمبینیشن دا فالوئنگ سیریز۔ اس میں اس نے انگلش سیریز کے ساتھ ایک سیریز بنائی ہے کہ ٹی ایس آر تین لفظوں کی سیریز بتائی ہے، اور آخری ایگزامپل جو ہے ہماری آخری جو کوسچن ہے اس میں ہم نے بتانا ہے کہ تیسرا کون سا لفظ اس میں مس ہے۔ یہ ٹی ایس آر اور آر ایس ٹی اس کے اندر مس ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آر ایس ٹی، ٹھیک ہے، آر ایس ٹی یہ ایک سیریز ہم اس کو الٹا چلائیں گے تو اس حساب سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے، آر ایس ٹی، اور ہم کیسے اس کو پورا کریں گے تو یہ تین ورڈز کا سیکوینس بنے، تو اس کا آنسر کیا آ جائے گا جناب، ٹھیک ہے، آر ایس ٹی، تھرڈ اس کا جو آنسر ہے وہ اس کا آنسر ٹی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے واٹ ول کمبینیشن دا فالوئنگ سیریز۔ اس کے اندر سیریز میں کون سا، یہ سارے وربل کوسچن اس سیریز میں جو ہیں وہ تقریباً انگلش ورڈ سے ہی سیریز بنائی گئی ہے، تو اس کو بھی آپ نے لازمی سمجھنا ہے۔ جو فرسٹ ہم نے کل پیپر کیا تھا اس میں ہم نے میتھمیٹیکلی زیادہ جو ہے انٹیلیجنس حل کیے تھے، لیکن آج کی جو ہے یہ انٹیلیجنس انگلش کے چیپٹرز کے حساب سے ہوگی، اور انگلش کے ورڈز کے حساب سے آپ کو تھوڑا سا کنفیوژن بنانے کے لیے یہ بنائے گئے ہیں، تو آپ نے ان کو تھوڑا سا سمجھنا ہے، باقی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوتے۔ اب اس ایگزامپل کو ہم سمجھتے ہیں اس نے کیسے حل کیا ہے۔ اس نے اس کو بنایا ہوا ہے جناب، تو اس میں ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ ذرا اپنے جو ہے وائٹ بورڈ پہ چلے جاتے ہیں، وائٹ بورڈ کو اوپن کر لیتے ہیں تاکہ اس میں ہمارا جو سلوشن ہے وہ حل ہو جائے کہ آیا ہمارا جو کوسچن ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے۔ تو ہم وائٹ بورڈ کو یہاں پہ پن کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے کوسچن جو ہیں وہ سالو کرنے میں تھوڑا اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، تاکہ ہم آگے والے کوسچنز کو تھوڑی آسانی سے کر لیں۔ ہم یہاں پہ اس کی کنفیگر پا لیتے ہیں، جی ایچ ایف ڈی ہم یہاں پہ لکھیں گے۔ یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے جی ایچ ایف اور ڈی، یہ اس نے سیریز بنائی۔ اب ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ وہ اس سیریز کو حل کیسے کر رہا ہے۔ سوری، یہاں پہ ہم نے جے ایچ ایف ڈی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جے ایچ ایف اور ڈی، یعنی کہ یہ کیسے۔ اب جیسے کہ ہم اس کو ذرا الٹا پڑھ لیتے ہیں نا، الٹی سیریز میں ہم نے پڑھنا ہے، کیونکہ انٹیلیجنس میں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہوتی۔ یہاں پہ اپنی مرضی سے انہوں نے کوسچن بنانے ہیں، چاہے وہ جس طرح بنائے، آپ نے اس میں یہ نہیں سوچنا کہ یہ کوسچن کیوں بنا ہے یا ایسے کیوں بنا ہے، تو اس کو حل جو ہے آپ نے کرنا ہے کہ سمپلی یہ حل کیسے ہو رہا ہے۔ ہم ذرا اس کو الٹی ڈائریکشن سے پڑھیں گے، یہ کون سے لفظ لکھیں، ہم ذرا اس الٹی ڈائریکشن میں لکھیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے بنتے ہیں، ڈی ایف ایچ اور جے۔ تو اس کو اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ ڈی کے بعد ایف، ای چھوڑ کے اس نے ایف لکھا ہے، ٹھیک ہے، ای چھوڑ کے ایف لکھا ہے، اس کے بعد ایف کے بعد اس نے کیا لکھا ہے جی، اس کے بعد ایف کے جی ایچ، ٹھیک ہے، جی چھوڑ کے ایچ لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایچ کے بعد اس نے کیا لکھا ہے، آئی چھوڑ کے جے لکھا ہے۔ تو ہم اب جے کے بعد کیا چھوڑیں گے، کے چھوڑ کے آگے اس کا آنسر کون سا آ جائے گا، ایل اس کا آنسر آ گیا، یعنی کہ تینوں فگرز میں الٹی سائڈ سے یہ چھوڑ رہا ہے ایک فگر۔ تو ہم اب جیسے کہ ہم نے ادھر سے اس کو الٹی سائڈ پہ کیا ہے، تو ہم نے اس کو چیک کرنا ہے کہ اب جے کے بعد ڈی کے بعد کون سا آنسر آئے گا، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو الٹی سائڈ میں چلانا تھا، ڈی پہ ہم نے دیکھنا ہے جے کہ یہ ہم نے الٹی سائڈ چلایا، ہم اس سائڈ پہ چلاتے ہیں، جے کا ایچ یعنی کہ اس نے ایک فگر چھوڑ کے ایچ ایف چھوڑ میں ڈی ای چھوڑ کے ڈی ایف لگایا ہے، ڈی لگایا، اور ہم آگے ڈی سے پہلے کون سا لفظ آتا ہے، سی کو چھوڑ دیں گے، اور اس سے آگے لفظ کون سا ہوگا، وہ ہمارا ہوگا بی، یعنی کہ ہمارے کوسچن کا جو آنسر آئے گا
وہ بی اس کا آنسر آئے گا، یعنی کہ بی میں جو آنسر ہے وہ اس کا آنسر آئے گا. آگے نیکسٹ کوشچن ہے واٹ ول نیکسٹ ان دا کم ان دا فالوئنگ سیریز بی ڈی جے کے پی، اس کا آنسر ہے. اس کو ذرا دیکھتے ہیں کیسے اس نے حل کیا. اس نے بی کے بعد سی چھوڑا ہے، ڈی لگا دیا. پہلے اس نے ایک لفظ چھوڑا ہے، پھر یہ دو لفظ چھوڑا ہے، یعنی کہ بی کے بعد ایک لفظ چھوڑ کے ڈی، پھر دو لفظ چھوڑے گا ای ایف جے، پھر تین لفظ چھوڑے گا تو کے آ جائے گا، پھر چار لفظ چھوڑے گا ایل ایم این او تو پی آ گیا، اور پی کے بعد جو ہے ہم نے پانچ لفظ چھوڑنے ہیں، یعنی کہ او پی کیو اور پی کیو آر ایس ٹی یو چھوڑیں گے تو اس کے بعد آنسر جو ہے وی آ جائے گا. یعنی کہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، بی کے درمیان ایک ہندسہ، ڈی کے درمیان دو ہندسے، پھر تین، پھر چار اور پھر پانچ ہندسے چھوڑ کے اس نے سیریز کو حل کر دیا ہے. نیکسٹ ہے جی واٹ ول کم نیکسٹ ان دا فالوئنگ سیریز. یہ کیسے حل کر رہا ہے؟ سب سے پہلے اس کو ہم ذرا وائٹ بورڈ پہ جا کے حل کر لیتے ہیں. ذرا پہلے اپنی ریزنگ کر لیتے ہیں ساری. ٹھیک ہے جی، یہ ریزنگ ہوگی. اب ہم اس فگر کو اٹھاتے ہیں زیڈ سی ایکس بی، زیڈ سی ایکس اور بی. میں نے اس لیے یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ یہ تھوڑا وہ سائز ہوتا ہے چھوٹا نا ویسے ٹیپنگ کا، تو یہاں پہ اگر لکھیں گے تو ہمیں تھوڑا سا ایکویشن اس کی نظر آ جائے گی. یہ یہاں پہ کیسے حل کر رہا ہے؟ پہلے اس نے اے بی سی کا لاسٹ والا ورڈ لیا ہے، اس کے بعد اس نے کون سا لیا ہے؟ اے بی سی تیسرا ورڈ. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر لاسٹ میں سے اس نے دوسرا ورڈ اٹھایا ہے. ٹھیک ہے، اور آگے اس نے دوسرا ورڈ اٹھایا ہے. اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے. وہ یہ کر رہا ہے کہ لاسٹ سے آخری نمبر اٹھایا ہے اور اوپر سے تیسرا نمبر. یہ ایگزامپل ہوگی. پھر اس نے لاسٹ میں سے ایک اٹھایا، یعنی کہ لاسٹ میں ایک اس نے کم کر دیا ہے، اوپر بھی ایک کم کر دیا، یعنی سی سے ایک کم کر کے بی آ گیا، زیڈ سے ایک کم کر کے ایکس آ گیا. ٹھیک ہے، یہ اس نے حل کیا. اب نیکسٹ ہمارا کیا ہوگا؟ زیڈ سی ایکس بی. اس کے بعد ہمارا کیا آنا چاہیے آنسر؟ اس کے بعد اگر ایک ہم ایکس میں کم کریں گے تو کیا آئے گا؟ ایکس وائی زیڈ. یہاں سے اس نے دو کم کیے، اوپر سے اس نے ایک کم کیا. ٹھیک ہے، اب ہم دو اور کم کر دیں گے تو ایکس میں ہمارا دو کم ہو جائیں گے. ہم یہاں پہ دیکھیں گے ایکس ٹی یو وی، یو وی کو ختم کر کے یو آگے لگا کے تو اس کا آنسر جو ہے یو آ جائے گا. یعنی کہ لاسٹ میں سے اس نے ایک مائنس کر کے ایکس لگا دیا ہے، بیچ میں وائی آتا تھا اس کو ختم کر کے ایک کم کر کے ایکس لگا دیا ہے، اور ہم بھی آگے ایکس میں ایک کم کر کے ٹی یو لگا دیں گے اور وی اس کے بعد آئے گا یو آ جائے گا. اور اس نے ایک ہی ہندسہ مانگا ہے تو اس لیے ہم اس کو جو ہے ایک ہندسے میں ہی سالو کریں گے. ٹھیک، یہاں پہ ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں وی ڈبلیو دین ایکس، یعنی کہ ایک ہندسہ چھوڑیں گے ہم اس میں تو ہمارا آنسر جو ہے وہ وی آ جائے گا. اس کو دوبارہ سے میں کر لیتا ہوں کیونکہ سولوشن کے درمیان آپ کو سمجھ نہیں آتی. اس نے لاسٹ میں سے ایک فگر اٹھایا ہے اور سٹارٹ میں تیسرا فگر اٹھایا ہے. پھر اس نے لاسٹ میں سے ایک نکال کے اس سے پیچھے والا ہندسہ لگایا ہے اور سٹار میں سے ڈائریکٹ ایک مائنس کر دیا، یعنی کہ سی کی بجائے بی پیچھے کی طرف چلا ہے. ہم بھی ایسے کریں گے کہ ایکس کے درمیان میں سے ایک مائنس کریں گے، ڈبلیو مائنس کر کے وی آ جائے گا، اور اوپر سے اگر اس نے دو ہندسے مانگے ہوتے تو پھر ہمارا یہاں پہ آنسر زیڈ آنا تھا، کیونکہ ہم نے بی سے پیچھے اے آتا ہے اور اے سے پیچھے ڈائریکٹ جانا تھا تو زیڈ آ جاتا، اور اس طرح اس نے جو ہے اوپر وی ایک ہی مانگا ہے تو اس لیے ہم اس کا ایک ہی آنسر نکالیں گے اور وہ آ جائے گا وی. آگے ہمارا کوشچن ہے واٹ ول کم نیکسٹ ان دا فالوئنگ سیریز. جس کو آپ نے ذرا غور سے دیکھنا ہے. یہاں پہ یہ کر رہا ہے اے بی سی زیڈ، اے بی سی وائی، اے بی سی، یعنی کہ باقی ویسے رہنے دینا ہے بیک کی طرف نیچے سے، یعنی کہ جو انگلش ہے زیڈ وائی ایکس، اس طرح سے ہم نے ایک ایک ہندسہ نیچے لگاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارا تھرڈ ایکویشن میں جو آنسر آئے گا اے بی ایکس آئے گا، یعنی وائی سے پیچھے ہمارا ایکس آ جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے واٹ ول نیکسٹ کم ان دا فالوئنگ سیریز اے جی ایل پی ایس. یہ آپ نے دیکھنا یہ کیسے کر رہا ہے. سب سے پہلے اس نے پہلا ہندسہ اٹھایا ہے. ٹھیک ہے، پہلے ہندسے کے بعد اس نے کتنے ورڈز چھوڑ کے جی لگایا ہے؟ بی سی. ہم یہاں پہ ذرا وائٹ بورڈ پہ جاتے ہیں. اے جی ایل پی ایس، اے جی ایل پی ایس. ایک سیکنڈ ذرا اس کو کر لیں جی. اے جی ایل
TS AGLPS ने क्या किया जी, पहले हिस्से में इसने छोड़े हैं जी B C D E F। कितने हिस्से छोड़े हैं जी, इस पे हम जरा और कलर कर लेते हैं। इसने छोड़े हैं 5 हिस्से, ठीक, सॉरी 5 हिस्से इसने छोड़े हैं। तो उसके बाद G आ जाए। उसके बाद G के बाद इसने कितने हिस्से छोड़े हैं ये जरा देख लेते हैं। G के बाद इसने छोड़े हैं H I J K। अच्छा, पहले 5 हिस्से, अब इसने छोड़ दिए हैं 4 हिस्से। उसके बाद हम देखते हैं कि L के बाद इसने कितने छोड़े हैं हिस्से। L के बाद इसने छोड़े हैं M N O, ठीक है। अब यहां पे ही आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। पहले इसने छोड़े हैं इनसे 5, उसके बाद इसने इनसे छोड़े हैं 4, फिर इनसे छोड़े हैं 3, और फिर इसके बाद इनसे छोड़े हैं ऑब्वियसली 2 P Q R, ठीक है। ऐसा गया। अब हम एक ही इनसा छोड़ेंगे S के बाद T, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, U इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं U कहीं पे है, हाँ जी बिल्कुल U इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज ACF। ये आपने आसानी से हल कर लेना है। A के बाद B छोड़ के C के बाद फिर ये सेम इसी तरह ही है, यानी कि पहले उसने 1 हिस्सा छोड़ा है, फिर उसने 2 हिस्से छोड़े हैं, फिर उसने 3 हिस्से छोड़ देने हैं। F के बाद G H I और इसका J आंसर आ जाएगा। उसके बाद है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज ACD BD। इसने क्या किया है जी कि एक पहला हिस्सा A लगा दिया है, B छोड़ के CD लिख के जो हिस्सा छोड़ा था उसको आखिर में लगा दिया। हमारी इक्वेशन ये होगी कि हम यहां से आगे इसको हल करेंगे, ठीक है जी। यहां से आगे क्या होगा हल कि B लगेगा, C छोड़ के D E लगा देंगे, और जो C हमने गायब किया था वो आखिर पे लगा देंगे। तो ये ऐसे आंसर। फिर मैं दोबारा इसको जाके आपको हल करवा देता हूं। ACBD ACB और D हमारा ये क्वेश्चन है। हमने इसको हल करना है नेक्स्ट सीरीज में। पहले इसने क्या किया है, A लिख के उसके दरमियान में से B छोड़ दिया, ठीक है जी। B को छोड़ के C और D लिख दिया है, और जो बीच में लफ्ज छोड़ा था उसको आखिर में आके यहाँ पे इसने दोबारा लिख दिया। तो ये इक्वेशन बन जाएगी ACDB। हम भी इसी तरह करें, हम B से स्टार्ट करेंगे B, ठीक है। B के दरमियान में कौन सा लफ्ज आता है, C को हमने छोड़ देना है। C के बाद क्या आएंगे, D और E आ जाएगा, और जो C हमने मिस किया था वो लास्ट पे लगा देंगे। ये इसका आंसर आ जाएगा BDEC, यानी कि BDEC इसका आंसर आ जाएगा। 29 नंबर है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज ACEG। इसने क्या किया है, B छोड़ दिया है, फिर इसने कितने लफ्ज छोड़े हैं, कोई भी नहीं छोड़ा। पहले एक लफ्ज छोड़ के, फिर एक लफ्ज छोड़ के, फिर एक लफ्ज छोड़ के, फिर एक लफ्ज, यानी कि सिंपल एक लफ्ज इसने छोड़ना है। आपने एक लफ्ज छोड़ के आंसर दे देना है। G के बाद H छोड़ के I इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 30 नंबर, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज ADGJ। इसने कैसे किया है जी कि A के बाद BC, उसके बाद DEF, ठीक है, EF 2 छोड़ दें, फिर 2 छोड़ देने, और फिर J के बाद KL, उसके बाद M आंसर, यानी कि दो वर्ड्स का गैप देना है आपने। उसके बाद है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज MJGD। MJGD को हम हल कर लेते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको हम व्हाइट बोर्ड पे ले आते हैं कि कैसे इसको हल करना है हमने जी। ये है जी MJGD, यहां पे ये क्या कर रहा है, M इसने लिखा है, M इसको हम जरा इस डायरेक्शन को उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। D G J M, ये हमने इसको उल्टा कर लिया। अब हमने इसको हल करेंगे कि हल किस तरह कर रहा है इसको, ठीक है। D के बाद इसने क्या किया है, EF को खत्म कर दिया है, EF को, फिर क्या आंसर आ गया G। फिर G के बाद इसने क्या किया है, HI को खत्म कर दिया है, और आंसर क्या आ गया जी
एच आई को खत्म कर जी एच आई, इसका आंसर जे आ गया। फिर जे के बाद इसने क्या किया है जी, के और एल को खत्म कर दिया तो एम आ गया। इसी तरह हम इसको जरा उल्टा चलाएंगे ऐसे, तो हमने क्या करना है, डी के बाद हमने उल्टा चल रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन उल्टी चल रही है, तो डी से पहले कौन से दो लफ्ज आते हैं, बी सी, बी सी को छोड़ के आंसर इसका कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमने ए दो छोड़ के बी सी और डी, इसका आंसर हमारा आ जाएगा ए, ये वाला डी वाला आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज आईजीई। आईजीई सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इसने क्या किया कि जी के बाद एच छोड़ के आई लिख दिया है, ई के बाद एफ छोड़ के जी लिख दिया, और हम बी के बाद सी के बाद डी छोड़ के ई लिखेंगे, यानी कि इसका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, बी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज एस क्यू ओ एन। इसने सेम उसी तरह सेम जो ऊपर दो हमारे क्वेश्चन रिवर्स में चल रहे हैं, रिवर्स में इक्वेशन चलाइए, यानी कि एम के बाद एन छोड़ के ओ, पी छोड़ के क्यू। इसी तरह हम एम से पहले क्या आता है एल, और एल छोड़ के क्या आता है के, यानी कि के एल छोड़ के एम, के इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का। आप सोच रहे होंगे कि हमने 20 क्वेश्चन क्यों नहीं किए। दरअसल ये वर्बली क्वेश्चन जो है 34 हमारे आज कंप्लीट होंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होने हैं वो थोड़े इनसे डिफरेंट टाइप के होने हैं, तो उनको मैंने कहा है कि अगर आपके इस सिलेबस में साथ ना मिलाएं तो थोड़ी आसानी होगी, ताकि एक इक्वेशन एक फार्मूला है उस समझने में अच्छा जो आसानी हो, क्योंकि डिफरेंट टाइप के फार्मूला अगर मिल जाते हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिल जाएं तो वो फिर हमारे समझने के लिए बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से हमने वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के लिए रखे हैं। आज हम सिर्फ 14 क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमारा सिंपल सा जो वर्बल इक्वेशन के एक फार्मूलाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाए, हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाए, और हम नेक्स्ट जो स्टेप करेंगे वो डिफरेंट टाइप का फार्मूला होगा, डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, तो वो थोड़ा इनके साथ मिक्सअप ना हो। ठीक है, तो हम ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ए के बाद बी छोड़ के सी लगाया इसने, और बी को दोबारा आखिर पे रख दिया, सेम लाइक हमने पास में एक क्वेश्चन यहाँ पे किया था, ये वाला आई थिंक सो ये वाला क्वेश्चन, यानी कि सी छोड़ के हमने बी और बी आखिर, ये उसी तरह हमने किया है जी। ए बी छोड़ के सी लिखा है, बी आखिर पे लगा दिया। इसी तरह हम डी छोड़ के, डी में ई छोड़ के एफ लिखा है और ई को आखिर पे लगा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ई आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज का कंसेप्ट जो है उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, और आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे ये होल 44 जो क्वेश्चन हैं वर्बल के, वो हम PDF फाइल में आपको दे देंगे, तो आपने वहां से ले लेने, और ये सोल्यूशन भी इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ गया होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।